دوستی کا رشتہ وہ عظیم رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا دوست انسان کی زندگی میں ایک عظیم نعمت کے طور پر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مشکل وقت میں انسان کا ساتھ دیتا ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانیوں کے سلسلے میں آج ہم کہانی پڑھیں گے دو دوست۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں دو گہرے دوست اویس اور احمد رضا رہتے تھے۔ دونوں میں گہرا یارانہ تھا۔ گہرا یارانہ سے مراد گہری دوستی تھی۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو وہ دونوں اکٹھے سفر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے غربت سے تنگ آ کر روزگار کی تلاش کے لیے شہر جانے کا پروگرام بنایا۔ دونوں نے ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد و پیمان کیا۔ عہد و پیمان سے مراد وعدہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے صبح سویرے اپنا سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ دونوں ڈر گئے۔ اویس ایک خود غرض انسان تھا۔ خود غرض سے مراد مطلب پرست۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ احمد رضا کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد رضا پریشانی کے عالم میں کانپنے لگا۔ اسی لمحے اسے ایک بات یاد آئی جو کہ اس نے کسی عقل مند سے سنی تھی کہ ریچھ مردہ چیز کو نہیں کھاتا۔ یہ سوچتے ہی احمد رضا زمین پر چت لیٹ گیا اور اس نے اپنا سانس روک کر خود کو بے جان اور مردہ ظاہر کیا۔ چت لیٹ گیا مراد سیدھا لیٹ گیا۔ ریچھ دوڑتا دوڑتا اس کے قریب آیا، اسے سونگھا اور مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ جب ریچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اوجھل ہونا سے مراد دور چلا گیا، تو اویس درخت سے نیچے اترا اور احمد رضا سے پوچھنے لگا، ریچھ نے تمہارے کام میں کیا سرگوشی کی ہے؟ سرگوشی کرنا سے مراد کیا بات چیت کی ہے، کیا گفتگو کی ہے؟ احمد رضا نے جواب دیا، ریچھ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ خود غرض انسان کو دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے احمد رضا نے اپنی راہ لی، مراد راستہ الگ کر لیا۔ اخلاقی سبق: دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ مطلبی دوستوں سے خبردار رہو۔